لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی GHQ آمد ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کے مسلح افواج کمانڈر ان چیف نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال۔ ملاقات میں صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیائی کمانڈر کی آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتار کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ ٹکٹوں کی تقسیم پر PTI کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ صدر PTI پشاور نے کہا، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے والوں کا سوشل بائیکاٹ اور گھروں کے گھیراؤ کا اعلان۔ صدر PTI پشاور نے کہا کہ ورکرز کی بجائے ATMs کو ٹکٹ دیے گئے، کارکنان کی حق تلفی کی گئی۔ رحمان جلال نے کہا کہ عرفان سلیم کے کاغذات واپس نہیں لیں گے، ہماری پریس کانفرنس PTI کے نظریے کے لیے ہے۔ ٹڈاپ کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری۔ اینٹی کرپشن کراچی کی عدالت نے مفرور ملزمان کے کیسز کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، پیسے منتقل ہوتے تو ان سے نکلوا لیتے۔ یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے، جس پر خوشی ہے۔ جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ پاک افغان سرحد سے خارج کی در اندازی کی کوشش ناکام، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کے شام خارج نے سرحد پار کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث دہشت گردوں نے بیس خیل کی مسجد میں پناہ لے لی۔ سیکیورٹی فورسز کے بہترین حکمت عملی کے باعث خارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خارج افغان شہری ہیں، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود، مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا PDM میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بارش اور سیلابی ریلے کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ مریم نواز نے کہا، مؤثر تیاری کے پیش نظر بارشوں میں نقصانات کم ہوئے۔ راولپنڈی، جہلم، مٹک اور چکوال میں 100% علاقے کلیئر ہونے چاہیے۔ ارلی وارننگ کا سسٹم کو بھی قرار دے دیا۔ بارشوں کے نئے ممکنہ سلسلے کے پیش نظر ابھی سے مکمل تیاری کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، بارشوں کے دوران جہاں ضرورت پڑی پاک فوج نے بھی مدد دی۔ انتظامی افسر دفاتر کی بجائے فیلڈ میں موجود رہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے طوفانی اسپیل سے تباہی، دریا ندی نالے بکھر گئے، کئی چھوٹے ڈیم ٹوٹ گئے، نہریں بھی لبالب۔ جہلم کے درجنوں دیہات زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سڑکیں اور پل پانی میں بہنے سے کئی دیہات کا دوسرے دیہات اور شہروں سے رابطہ منقطع۔ راولپنڈی اور جہلم میں مونسون بارشوں کے طوفانی اسپیل سے تباہی، سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے 3 افراد کی لاشیں مل گئیں، چوتھے کی تلاش جاری۔ راولپنڈی میں ڈوبنے والے ندیم شہزاد کی لاش جھلا گاؤں اڈیالہ سے ملی۔ 26 سالہ محمد مہران کی لاش نجی سوسائٹی چکری روڈ سے مل گئی۔ جہلم کے سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے پولیس اہلکار کی لاش بھی نکال لی گئی۔ صدر ہاتھی چوک میں ڈوبنے والے 9 سالہ حسن علی کی تلاش جاری۔ جہلم اور چکوال کے نشیبی علاقوں میں بدستور پانی جمع، گاؤں راجوال ہمک کے گھر بدستور زیر آب۔ سڑکیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ جلال پور بھٹیا میں بھی سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیر آب، 1 سے 5 فٹ تک پانی جمع، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ، کسان پریشان۔ لاہور میں بادل پھر برس پڑے، نشتر ٹاؤن، گلبرگ، مور روڈ، جے روڈ، شادمان، اشرا کے اطراف میں تیز بارش۔ اقبال ٹاؤن، گوال منڈی، لکشمی چوک، نسبت روڈ، نیو انارکلی بازار سمیت اطراف میں بھی موسلا دھار بارش۔ متعدد فیڈرز ٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ شاہدرہ میں کھمبے میں کرنٹ آنے سے لڑکا جاں بحق۔
وادی نیلم کے علاقے جانگرہ سیری میں جیپ گہری کھائی میں جا گرنے سے میاں بیوی سمیت 4 افراد جاں بحق 4 زخمی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے میں حاجی سید عالم آوان، عرفان چغتائی اور 2 خواتین جاں بحق ہوئیں، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ جیپ میں 8 افراد سوار تھے۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ اور کلات میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے تینوں شہداء کی نماز جنازہ PIB گراؤنڈ میں ادا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر بلدیات سعید غنی، امیر جماعت اسلامی کراچی مانم ظفر سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ قوال احمد صابری کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ شہید احمد صابری کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرا بڑا بیٹا گھر کا واحد کفیل تھا، جوان سال پوتا چلے جانے سے گھر ہی اجڑ گیا۔ پاکستان ریلویز نے ایک ماہ میں دوسری بار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد ٹرینوں کے کرائے مزید 2% بڑھ گئے۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق بھی ہو گیا۔ گزشتہ روز ٹرانسپورٹرز نے بھی ایک ماہ میں دوسری بار کرائے بڑھائے تھے۔ خیبر پختونخوا جعلی لائسنس کیس میں پیش رفت۔ اینٹی کرپشن نے مرکزی ملزم اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT مجاہد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغان ویزا اسکینڈل میں بھی پیش رفت۔ اسکینڈل میں ملوث ڈپٹی سیکرٹری ویزا سیکشن شیریں ہنا اصغر کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ جوائنٹ سیکرٹری FIA سیکشن عدنان ارشد کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ اسکینڈل میں 4 ملزمان پہلے سے گرفتار ہیں۔ فیصل آباد میں انٹرنیشنل آن لائن فراڈ گینگ کا سرغنہ سابق چیئرمین فیسکو گرفتار۔ تحسین ایوان جسمانی ریمانڈ کے لیے فیصل آباد کی مقامی عدالت میں پیش۔ عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ عدالت نے فراڈ گینگ کے 11 غیر ملکی ملزمان کو بھی مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ میانمار سے تعلق رکھنے والی ملزمہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ راولپنڈی کے تحصیل کہوٹہ میں لرزہ خیز واردات۔ بھون روڈ پر نامعلوم افراد کی اندھادھند فائرنگ سے 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ لاشیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل۔ علاقے میں خوف و ہراس۔ کراچی میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ واقعہ یاسین آباد گلشن شمیم کے قریب پیش آیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور چنیوٹ میں بھی مقابلوں کے دوران 5 ڈاکو مارے گئے۔ سیالکوٹ میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ چنیوٹ میں بھی پولیس مقابلہ 2 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں CCD کی زیر حراست ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا۔ کراچی سے غیر ملکی ڈکیت گینگ بھی گرفتار۔ دوران تفتیش 50 سے زائد وارداتوں کا انکشاف۔ 79 سالہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نسوں کی کمزوری کا شکار۔ ٹانگوں کے نچلے حصوں میں سوجن، ہاتھوں پر نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے طبی معائنے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایسی علامات 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاتھ کی پشت پر نیل کے نشان بار بار ہاتھ ملانے اور اسپرین کے استعمال سے جلد کے ٹشوز میں جلن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔